طویل غور و خوض اور زبردست بحث کے بعد آج وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لندن جانے کی مشروط اجازت تو دی، لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ شریف خاندان کو نواز شریف کی واپسی کے لیے قابل بھروسہ ضمانت یا گارنٹی دینی ہوگی۔ یقیناً یہ بہت مشکل فیصلہ تھا عمران خان اور ان کی کابینہ کے لیے، کیونکہ اس کے بہت ہی فار ریچنگ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں سیاست کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے بھی کہ جناب نواز شریف ملک سے باہر جانے کے بعد ان کا رویہ کیا رہتا ہے۔ حکومت یہ ضمانت چاہتی ہے کہ اگر نواز شریف ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی واپس آنے کی 100% اس کے پاس ضمانت ہو، گارنٹی ہو۔ آج وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے۔ کئی گھنٹہ جاری رہنے کے بعد ان معاملات پہ یہ اجلاس بے نتیجہ رہا۔ ایک اور اس سلسلے میں اجلاس ہے جو کہ اس وقت جاری ہے اسی ذیلی کمیٹی کا، اور اب اس میں جناب نواز شریف کی جانب سے آنے والے جواب پر غور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات دیکھنا ہے، یہ بات ضروری ہے کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری کون لے گا، جو اب حکومت لینے کے لیے تیار ہوئی ہے، جس کے بعد اب یہ اجلاس جاری ہے جس میں نواز شریف خاندان کی جانب سے جو جواب آیا ہے وہ کیا ضمانت دینا چاہتے ہیں، ان کا کیا رسپانس ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف فیملی کی جانب سے PMLN کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جناب نواز شریف کی صحت انتہائی خراب ہے، اس لیے ان کی واپسی کی تاریخ نہیں دی جا سکتی، ان کی واپسی ان کی مکمل صحت یابی کے ساتھ مشروط رہے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ دن بھر آج وفاقی کابینہ یہ سوچتی رہی کہ اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو پھر عدالت حکومت سے جواب بھی طلب کر سکتی ہے کہ سزا یافتہ مجرم کو باہر جانے کی اجازت کیسے دی گئی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں اور وہ بہت اہم معاملات ہیں۔ نواز شریف نیب کے 2 ریفرنسز میں سزا یافتہ ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سزا پچھلے سپٹمبر سے معطل ہے، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں انہیں طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے آزادی ملی ہوئی ہے اور وہ سزا بھی معطل کی گئی۔ احتساب عدالت نے ان دونوں ریفرنسز میں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا کے علاوہ مجموعی طور پر 7 ارب روپے جرمانہ اور لندن کے 4 اپارٹمنٹس بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے وفاقی کابینہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کے لیے سیکیورٹی بانڈ دینے ہوں گے یا کوئی بہت ہی مختصر ضمانت جمع کرانی ہوگی، گارنٹی دینی ہوگی تاکہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے اور وہ جا سکے، اس کو مشروط کر دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس ہے خود جناب نواز شریف کے حوالے سے اور اس کے علاوہ 2 اور معاملات ہیں جو پاکستان کی سیاست پہ اس قسم کی اجازتوں سے بہت زیادہ جن کا چرچا رہتا ہے۔ ایک جانب ہے جنرل پرویز مشرف کی پاکستان سے واپسی، پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ، گو کہ جنرل پرویز مشرف پر مجرم نہیں تھے، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود الزام لگتا رہا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر کہ انہوں نے جنرل مشرف کو باہر جانے دیا۔ موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے، بار بار یہ سوال اٹھتا رہا ہے، عدالتوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جناب اسحاق ڈار کو ملک سے باہر کیوں جانے دیا گیا اور اب وہ باوجود کوشش کے پاکستان واپس نہیں آتے۔ اسی پس منظر کے اندر سب سے اہم بات جو حکومت کے سامنے ہے وہ یہ کہ خود جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کو اپریل 2000 میں طیارہ سازش کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 مرتبہ عمر قید بامشقت اور تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جولائی 2000 میں اٹک قلعے میں قائم احتساب عدالت نے جناب نواز شریف کو ہیلی کاپٹر ریفرنس میں 14 سال قید بمشقت اور 21 سال کے لیے نااہلی کی سزا سنائی تھی، مگر یہ سزائے سنانے کے چند ہفتوں کے بعد ہی دسمبر 2000 میں جناب نواز شریف کی ایک ڈیل ہو گئی تھی جنرل مشرف کے حوالے سے۔ جنرل مشرف اس وقت صدر تھے اور جس میں اس وقت کے سعودی فرما رواں مرحوم شاہ عبداللہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور جنرل مشرف نے ان کی گارنٹی کو قبول کرتے ہوئے کہ یہ خاندان اب سیاست سے مکمل طور پہ 10 سال کے لیے قطع تعلق ہو جائے گا، باہر جانے کی اجازت دے دی تھی، اور جس کے ساتھ ہی جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ جدہ چلے گئے تھے۔ شریف خاندان تقریباً 7 سال تک تو اپنی ضمانت پہ قائم رہا، لیکن سعودی شاہی محل میں رہائش پذیر رہنے کے باوجود جناب نواز شریف نے ستمبر 2007 میں اس ڈیل سے قطع تعلق کرنے کا اعلان کیا اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا، اور پھر ایک بہت ہی ہلچل پیدا ہوئی تھی۔ سابق صدر مشرف نے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ مقرن بن عبدالعزیز اور سابق لبنانی وزیر اعظم رفیق الحریری کے صاحبزادے سعد الحریری کو پاکستان بلایا، اور وہ پاکستانیوں کو انہوں نے اس حوالے سے بہت ہی سنسنی خیز انکشاف کیا۔ وہ ڈیل کے کاغذات ساتھ لائے،
جس کے تحت جناب نواز شریف 2010 سے پہلے پاکستان واپس نہیں آ سکتے تھے، سیاست میں کردار ادا نہیں کر سکتے تھے، مگر ان تمام انٹرنیشنل گارنٹیز کے باوجود جناب نواز شریف نے اس گارنٹی سے قطع تعلق اختیار کر لیا تھا اور اس ڈیلز کو توڑ دیا تھا. اور حالانکہ اس کے لیے غیر معمولی منظر ہم نے دیکھا تھا جب اس وقت کے سعودی انٹیلیجنس چیف اور جناب سعد حریری خاص طور پہ اسلام آباد آئے اور یہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں اس ڈیل کے نکات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے. Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan. I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. Saudi Arabia will always consider Pakistan as a brotherly country, so it doesn't take these little things to affect the relations. What's going to happen, we have an agreement signed, and we are hopeful that the Saudi will adhere to that agreement and stick to it. We're really hoping, sincerely hoping that His Excellency Nawaz Sharif honors this agreement. It's here and signed. I'm waving it so nobody can see it. دستخط شدہ ایگریمنٹ مقرن بن سعید اور سعد الحریری دکھا رہے تھے، پورے پاکستان کو دکھایا، پوری دنیا کو دکھایا، مگر یہ وہ ایگریمنٹ تھا جس کو توڑ دیا تھا جناب نواز شریف نے. یہی وہ پس منظر ہے جو کہ اس حکومت کو اس وقت بہت نروس کر رہا ہے کہ اگر اس ضمانت کے بعد جناب نواز شریف واپس باہر جاتے ہیں، احتیاط ہوتے ہیں، سیاست میں وہاں سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور پھر ان کو واپس لانے کی گارنٹی کیا ہوگی. یہ بہت ہی نروس معاملات تھے جس کو کہ کئی دنوں سے جناب عمران خان اور ان کی کابینہ کے لوگ ڈسکس کر رہے تھے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ ان کی طبیعت یقینی طور پر بہت خراب ہے ان کو جانے دیا جائے، مگر واپس وہ آئیں گے. اس کی ضمانت کیسے حاصل کی جائے، یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اب جس کو مشروط کر دیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کی فیملی نے بھی بتایا ہے جناب عمران خان کی حکومت کو کہ وہ کوئی تاریخ نہیں دے سکتی واپسی کی، اور اس حوالے سے ضمانت کیا دینی ہے اس پر غور ہو رہا ہے. کابینہ کی ذیلی کمیٹی اس وقت اس پہ گفتگو کر رہی ہے. ان تمام لمحات میں بہت اہم رول رہا ہے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری کا. آج کی کابینہ کے اجلاس میں بھی ان کا ایک بڑا مضبوط موقف رہا ہے. حکومت کس مرحلے سے گزر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے یہ کیوں اتنا مشکل مرحلہ ہے، اور آج سارا دن اس حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں اور وزیر اعظم کے لیے ایسا تھا کہ نہ اگلے بن رہا تھا نہ نگلے بن رہا تھا. میرا خیال ہے کافی حد تک آپ نے جو احاطہ کیا ہے سارے معاملے کا، بہت آپ نے تفصیل سے بات کر بھی دی ہے، اور بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دیکھیے بڑا اہم ہے. 2016 میں یہ آیا ہے جو پیناما سکینڈل، اس کے بعد سے ہمارا ایک بڑا مضبوط نیریٹو رہا ہے، اور وہ نیریٹو دیکھیے پیسے نواز شریف صاحب سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کئی دفعہ یہ بات واضح کی ہے، کوئی ہمارا پرابلم ان سے ذاتی تو نہیں ہے. پیسے ہمارے ہیں نہیں، یہ جو پیسوں کا الزام ہے وہ پاکستان کی قوم کے پیسے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ اب بیمار ہیں، اور آج جو بات ہوئی کابینہ نے جو 11:30 بجے اجلاس شروع ہوا، 5:40 پہ یہ ختم ہوا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا طویل اجلاس جو ہے وہ ہوا، اور اس کے میں بہت سارے موضوعات کا احاطہ کیا گیا. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ذرائع سے تصدیق کرائی ہے نواز شریف صاحب واقعہ ہی بیمار ہیں. اب دیکھیے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی ان کی جھلک دکھائی جو ماضی میں ڈیل کیا، اس کے علاوہ بھی پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اتنا دفعہ اس سارے معاملات میں نواز شریف صاحب نے، ان کے بچوں نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں کہ فرینکلی لوگوں کو یہ یقین دلانا کہ وہ واقعہ ہی بیمار ہیں یہ بھی ایک ٹاسک ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک سنجیدہ سے آپ کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب معاف کیجیے گا، دیکھیں اس وقت آپ کی حکومت ہے، سرکاری بورڈ ہے، سروسز ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہاسپٹل سے اسپیشلسٹ پرائم منسٹر نے اپنے بھیج دیے. اس کو تو اب ڈسپیوٹ نہیں کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب بہت بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، اور آپ کی حکومت کے مطابق کرٹیکلی بیمار ہیں. اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. تو ہم اس بات کے اوپر طے کر لیا اب ہم نے کہ وہ بیمار ہے،
پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ یہ موقف رکھا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ایک فیورز نہیں دینی چاہیے، لیکن دوسری طرف حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ ہم کسی کی جان سے نہ کھیلیں، اور خصوصاً جب کہ وہ ہی ہیپنس ٹو بی پولیٹیکل اوپوننٹ آف دا گورنمنٹ. سو ایک ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے آؤٹ آف وے جا کر کے یہ پرپوزل جو ہے وہ آج کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ اپروو کی ہے کہ ہم ان کو باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں. دیکھیے میں تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہیں مجھے وکالت کرتے ہوئے، کوئی مثال میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ایک کنوکٹڈ ملزم جو ہے ان کو باہر جانے کی اس طرح سے حکومت اجازت دے. یہاں حکومت اجازت دے رہی ہے اور نواز شریف صاحب کو ایک خصوصی پریویلیج جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب ہم دوسری طرف ہم کیا چاہتے ہیں، جیسے ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ پاکستان کے پیسے چرانے کے ہیں، کسی کے ذاتی پیسے چرانے کے نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ ایسا گارنٹی چاہیے، ہمیں ایسا بانڈ چاہیے، ہمیں ایسی یقین دہانی چاہیے کہ وہ جائیں گے تو واپس بھی آئیں گے. تو فواد چوہدری صاحب جب آپ معاف کیجیے گا، جب آپ ضمانت کی بات کرتے ہیں، یقیناً جب آپ کابینہ یہ بات کر رہی ہے تو وہ اس ضمانت کی بات نہیں کر رہی، وہ اس بیل کی بات نہیں کر رہی جو کہ عدلیہ دیتی ہے، وہ ان کے پاس حاصل ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں گارنٹی، یہ ضمانت کی بات نہیں ہے، یہ کسی چیز کی گارنٹی اس بات کی ہو کہ آپ واپس آئیں گے. اور اب کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2000 کا یہ معاملہ ہوا ہے، انٹرنیشنل گارنٹی انہوں نے ابائڈ بائی نہیں کی تھی، وہ بریک کی تھی، تو اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بات کی ضمانت سے مطلب بیل نہیں ہے بلکہ ضمانت سے مطلب گارنٹی ہے. وہ گارنٹی کس صورت میں ہوگی یہ تعین ہونا باقی ہے، جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واپس آ جائیں گے. دیکھیے یہ سیکشن 3 ہے جو ہمارا ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا، اس میں یہ کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ. اب فیڈرل گورنمنٹ ظاہر ہے کابینہ ہے، تو جو سیٹسفیکشن ہے وہ کیسے ہوگی؟ دیکھیے اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے، وہ سرکاری جہاز کے اوپر گئے، اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آئے. حسن اور حسین نے آپ کے اپنے پروگرام میں 1 نہیں 10 بار یہ انٹرویو دیا اور کہا کہ آپ اگر یہ ٹرائل ہوگا تو ہم آئیں گے اور فیس کریں گے، وہ نہیں تشریف لائے. اب نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی تمام فیملی جو ہے وہ پاکستان سے باہر لندن میں مقیم ہے، وہاں سے وہ واپس آ نہیں رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے، یہ لندن جانا چاہ رہے ہیں. سو وفاقی کابینہ کا یہ استدلال ہے کہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ابھی آپ نے جو سعودی حکومت کے ساتھ ان کی گارنٹی تھی، پرنس مکرن اور سعد حریری جیسے جو بڑے لوگ تھے، اور کنگ عبداللہ جیسے جو بڑے شخصیت تھی، ان کی گارنٹی کی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. اب مجھے بتائیے کہ جو کابینہ کا ایک کہیے کہ استدلال ہے اور جو ہماری فکر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری اپنی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے، ہمارے پاکستان کے لوگوں کو بھی ہم نے جواب دینا ہے. ابھی وہ چلے جائیں گے اور صحیح ہے میڈیا بھی کہے گا ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر، لیکن چند ہفتوں کے بعد جب عدالت کو ان کی ضرورت ہوگی اور اگر وہ صحت مند ہوں، اللہ کرے وہ صحت یاب ہو جائے اور وہ واپس نہیں آئیں گے، تو مجھے بتائیے مگر ایٹ دا سیم ٹائم فواد چوہدری صاحب آپ لائر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ پی ٹی آئی ہیں، آپ کابینہ ہیں، آپ یہ بھی بتائیے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے. آپ کی رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ ہی از ان کریٹیکل سچویشن. آپ نے عدالت میں آپ کی حکومت نے یہ بیان دیا ہے اور ابھی ان کے جانے میں آپ کہیں کہ جی کہ ہمیں پتہ نہیں کوئی فینٹم قسم کی کوئی گارنٹی چاہیے کہ وہ جائیں گے اور وہ نہیں پرووائڈ کر پاتے ہیں، اور پھر اس دوران اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو اس کا بورڈ آپ اٹھا پائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی فینٹم قسم کی گارنٹی چاہتے نہیں ہیں. ان کی جو شہباز شریف صاحب نے درخواست دی ہے، شہباز شریف صاحب کے اپنے ایسٹس یہاں پر کافی ہیں، ان کے اوپر جو ٹوٹل الزامات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. سو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے اوپر جو 300 ارب روپیہ ہے تو آپ 300 ارب روپیہ ہمیں کوئی کیش جمع کرا کے جائیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ایسٹس یہاں پہ ہیں ان کا بانڈ بھر جائیں کہ یہ اگر میں واپس نہیں آؤں گا تو یہ قابل ضبطی ہوں گے. لیکن فواد چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب وہی ایسٹس دے سکتے ہیں جو ان کے نام پر ہو، جس کے وہ مالک ہو. شہباز شریف صاحب وہ دے سکتے ہیں جس کے وہ مالک ہو. ان کی بیٹی یہاں پہ موجود ہے جو یہاں پہ ظاہر ہے کہ ان کے کیسز چل رہے ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہیں، ضمانت پر ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ، یہ ضمانت کافی نہیں ہے. بیٹی کی ضمانت، بیٹی آپ کے پاس موجود ہے، شہباز شریف صاحب کے حمزہ شہباز جیل میں آپ کے پاس موجود ہیں، اس سے زیادہ کیا ضمانت ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مشترکہ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے،
اس میں ایسٹس رکھوانے میں کوئی مسئلہ اگر زیادہ ہم کرتے تو بڑا پھر تو آسان تھا کہ نیب میں پلی بارگین کا پروویژن موجود ہے, آپ اس کو اویل کریے اور آپ ویسے ہی آزاد ہو جائیں اور باہر چلے جائیں. اس کے اوپر بھی وہ نہیں مانے تو ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہاں پر جو پیسوں کا جو معاملہ ہے, میں جس طرح دوبارہ میں عرض کروں گا, ہمارے پیسوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے پیسوں کا معاملہ ہے. تو لیکن سر میں نے عرض کیا نا, جب آپ کو ضمانت چاہیے, بیٹی سے بڑھ کے کیا ضمانت ہوگی, وہ یہاں موجود ہے اور اس سے زیادہ تو بڑی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی. ان کی والدہ یہاں موجود ہے, یہ سب ضمانت ہے ہی نا سر. دیکھیں یہ تو خیر ہم کوئی اس طرح کا کوئی آپ سمجھیے کہ ملک تھوڑے ہی ہیں کہ جو کہ بچوں کو یا ان کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ آپ گارنٹی کے طور پہ ان کو ہمارے پاس رکھوا جائیں. ویسا ہمارا سسٹم نہیں ہے, ہم ان کو اس میں تو نہیں, ہم ان کو نہیں مجبور کر سکتے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ اس لیے میں اس پہ اب زیادہ کمنٹ ابھی فی الحال اس لیے نہیں کروں گا کہ ابھی ایک میٹنگ جاری ہے جو ہماری جو سب کمیٹی ہے اس کی اور شہباز شریف صاحب کی جو نمائندگان ہیں ان کی, اور ہم نے ان کو بھی آپشن دی ہے کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کوئی اور طریقہ کار طے کر لیں اور آپ بتا دیں کہ کس طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات یہ فرمائے گا فواد جوئی صاحب کہ بیسیکلی تو گارنٹی چاہیے نا. تو گارنٹی ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے بتایا کہ اثاثے ہو سکتے ہیں گارنٹی, لیکن کوئی ایسی بہت ساری ایسی گارنٹیز ہیں ملک کے اندر موجود ہیں جو کہ شاید اثاثوں کی صورت میں نہ ہو, لیکن شاید وہ گارنٹی آپ کے لیے قابل قبول ہو. بس یہی یقین دہانی کرانی ہے نا کہ اگر وہ طبیعت صحیح ہو جائے, وہ واپس آ جائے, وہاں جا کے وہ سیاست نہ کرے, بس یہی آپ کو گارنٹی چاہیے نا بس. اور پھر کوئی ایسی اگر گارنٹی آپ کو مل جاتی ہے, نہیں جی سیاست, ہاں نہیں سیاست کرے نہ کرے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جب انہیں عدالت طلب کرے تو وہ پیش ہوں, کیونکہ دیکھیں فی الحال جو بیل آرڈر ہے اس میں عدالت نے ای سی ایل سے ریموو نہیں کیا, یا تو عدالت ای سی ایل سے ریموو کر دیتی نا تو پھر تو ہمارا کوئی ذمہ داری نہیں تھی. لیکن فواد جوئی صاحب ویسے ہی وہ پابند کر دیا ہے نا عدالت نے انہیں کہ وہ 8 ویک تک کی ان کو ضمانت دی ہے, 8 ویک کے بعد تو انہیں آپ ہی سے رجوع کرنا ہے اس ضمانت کی ایکسٹینشن کے لیے. یہ تو ویسے ہی عدالت نے اس کا میکانزم بنایا ہوا ہے آلریڈی, آپ کے پاس عدالتی قانونی میکانزم اویلیبل ہے, آپ اس کے الگ کوئی میکانزم ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں اس کے الگ بالکل نہیں ڈھونڈ رہے. عدالت نے تو 8 ہفتے کے بعد یہ کہا ہے کہ آپ پنجاب حکومت کو اپلیکیشن دیں گے اور پنجاب حکومت سیکشن 401 میں جو پیرول کی جو پاورز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہے گی تو وہ کرے گی اور وہ کرے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل نواز شریف صاحب پنجاب حکومت کو موو نہیں کرتے ہیں تو پنجاب حکومت از خود تو پیرول بڑھا نہیں سکتی. اب اگر وہ یہاں پہ ہوں گے نہیں تو ان کی کسٹڈی ہم کورٹ کو کیسے حوالے کریں گے؟ یا تو دیکھیے نا عدالت ان کو ای سی ایل سے ریموو کر دے, ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے, عدالت جانے اور نواز شریف صاحب جانے. یہاں پر عدالت نے بیل دی ہے, اس کے بعد عدالت نے سارا معاملہ جو ہے وہ حکومت پر چھوڑ دیا. اب حکومت ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ کتنا آپ کے لیے سیاسی فیصلہ ہے, کتنا لیگل فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے سیاسی مضمرات بہت زیادہ ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جناب نواز شریف ہیں, ان کا باہر جانا, اور پھر ہمارے ہاں کی ایک مثال موجود ہے, الطاف حسین بھی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے طبی بنیاد پہ, اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے نام آپ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے دراصل سیاسی موضوع ہے, یہ سیاست ہے اس میں, اور اس کو آپ نے سیاسی بنیاد پہ زیادہ دیکھنا ہے. اسی لیے یہ 10-10 گھنٹے کی آپ لوگ میٹنگز کر رہے ہیں, کیبنٹ میٹنگ کر رہی ہے اور اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. بالکل اب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کے سیاسی مضمرات ہیں اور قانونی مضمرات ہیں. دیکھیے ابھی تو کہہ رہے ہیں ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر وہ چلے جائیں, اور حکومت بھی کہہ رہی ہے چلے جائیں, بسم اللہ چلے جائیں. خدا ان کو صحت دے. اگر جب وہ صحت مند ہو کے اگر واپس نہیں آتے تو آپ بتائیے ہم باہر اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کیا جواب دیں گے, اور عدالت جو ہے ان کو ہم کیا جواب دیں گے, اور اسی وقت پورا میڈیا آپ ہی کہیں گے کہ آپ نے نواز شریف کو فرار کرا دیا. ابھی تو سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانے دیں ان کی طبیعت خراب ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دیں. سوال یہ ہے کہ جو وقت تبدیل ہوتا ہے 2 ہفتے بعد, 3 ہفتے بعد, 4 ہفتے بعد, 6 ہفتے بعد, اللہ ان کو صحت دیتا ہے, پھر کیسے جو ہے وہ انشور ہوگا. سو دس از, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, یہ پولیٹیکل پرابلم ہے اور قانونی پرابلم ہے. ان دونوں کو میرے خیال میں ہم کافی آگے گئے ہیں, اور اس میں جو شریف فیملی ہے اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پیسوں سے ایک اتنی زیادہ محبت بھی سمجھ سے باہر ہے. آپ کو بھی تھوڑا سا نواز شریف صاحب کی صحت کا کچھ نہ کچھ خیال شریف فیملی کو بھی ہونا چاہیے. اگر ہم نے اتنا بڑا جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ تھوڑا آگے بڑھے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے قانونی اور آئینی مضمرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر قانون اور
ہمارے اپنے لیگل افیئرز انالسٹ جناب بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول صاحب. یہ بتائیے گا گارنٹی ضمانت یہ تو عدالتیں لیتی ہیں, حکومت جب گارنٹی اور ضمانت کی بات کرتی ہے تو اس کا قانونی جامہ کیا ہے؟ وہ مطلب اس کو قانونی طور پہ کس طرح سے اس کو ایکسیپٹیبل بنایا جا سکتا ہے؟ قانون میں اس کی کتنی گنجائش ہے؟ کیونکہ جب کابینہ کہتی ہے ہمیں ضمانت دو تو وہ ضمانت تو عدالت نے دے چکی ہے نواز شریف صاحب کو. جی خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس کی بہت کم نظیر ملتی ہے کہ حکومت اس طرح کی ضمانتیں لے. میں واضح کرتا چلوں جو پوائنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عدالت نے ضمانت ضرور دی ہے لیکن عدالت نے اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں رکھی. مریم صاحبہ کے کیس کے اندر انہوں نے پاسپورٹ ضبط کیا ہے لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں رکھی کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر نہیں جائیں گے یا جائیں گے تو واپس کیسے آئیں گے, اور یہ بات انہوں نے پوری طرح حکومت پاکستان کے اوپر چھوڑ دی. قانون اس نظر کے اندر یہ ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا ایک آرڈیننس ہے پاکستان کے اندر 1981 کا, جس کے سیکشن 2 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ پاور ہوگی کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کر کے اگر کسی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے تو ڈال دے, اور اگر نکالنا چاہتی ہے تو نکال دے کچھ لوازمات دیکھنے کے بعد. اسی کے نیچے وفاقی حکومت نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بائی دی وے وفاقی حکومت انٹیریئر منسٹری کے تھرو آپریٹ کرتی ہے. جو رولز ہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے قانون کے نیچے وہ 2010 کے رولز ہیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ رولز 2010, جس کے اندر کچھ چیزیں واضح طور پہ تحریر کی گئی ہیں. سیکشن 2 اس کے بھی سیکشن 2 کے اندر کہ اگر عدالت حکم دے تو آپ کسی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ڈال لیں. اگر کسی نے کرپشن کی ہو, اس کے اندر خاص طور پہ فائنانشیل کرپشن کے لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے کرپشن کی ہو یا فائنانشیل امبیزلمنٹ کی ہو آپ اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال لیں. کوئی ویسے ٹیررزم چارجز میں دیگر چارجز میں مطلوب ہو تو اس کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال لیں. اس کے اندر اس طرح کی واضح کانٹمپلیشن کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کس طرح کی گارنٹی کسی سے ریکوائر کریں گے. صرف الفاظ یہ ہیں کہ ٹو دی سیٹسفیکشن آف دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اب یہ بتائیے کیا سیٹسفیکشن, مثال کے طور پہ یہ سیٹسفیکشن صرف اثاثے جمع کرانے کی صورت میں تو نہیں ہوگی, کسی طریقے سے بھی فیڈرل گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ جنرل مشرف کی سیٹسفیکشن ہو گئی تھی, شاہ عبداللہ نے کہا تھا کہ جی کہ یہ اب 10 سال تک سیاست نہیں کریں گے, اور جنرل مشرف نے ان کو جانے دیا تھا, اور جو بھی آئین کی شق تھی 45 اس کے ذریعے ان کی سزائیں بھی معطل کر دی تھی. تو اس وقت بھی جو سیٹسفیکشن ہے اس کا مطلب اثاثے تو نہیں ہے. اب کسی بھی انداز سے جناب نواز شریف اگر سیٹسفیکشن کرا دیتے ہیں اور اب عمران خان کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, ان کی کابینہ کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے, تو یہ مالی سیٹسفیکشن کی تو ضرورت نہیں ہے نا, یہ تو ایک گارنٹی چاہیے. خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ قانون کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ مالی سیٹسفیکشن ہونی ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے ہماری وفاقی کابینہ اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا صرف کہہ دینا ہی کہ میں واپس آ جاؤں گا, اگر اس چیز پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو بھیجنے کا. اگر کسی اور چیز پہ, کسی تھرڈ پارٹی کی گارنٹی پہ, کسی اور وجہ سے اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر قانون میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جس وجہ سے بار بار اثاثوں کی بات ہو رہی ہے یا پیسوں کی بات ہو رہی ہے, وہ اس کی بھی مثال ہمیں عدالتوں سے ملتی ہے کہ عدالت جب بھی کسی کو کوئی بیل گرانٹ کرتی ہے یا کسی کو کوئی سٹے گرانٹ کرتی ہے یا انٹرم ریلیف گرانٹ کرتی ہے, اور اس کے اندر بے مثال نظیریں ہیں, عدالت یہ ریکوائر کرتی ہے کہ جتنا ٹوٹل اماؤنٹ اس شخص سے درکار ہے ہمارے نیشنل ایکسچیکر کو, وہ عدالت کے اندر جمع کروا دے. عدالت میں اگر وہ عدالت کے فیصلے مانتا رہے گا اور بری ہو جائے گا تو وہ اماؤنٹ اسے واپس کروا دی جائے گی. اگر وہ گلٹی ہو جائے گا تو عدالت اس کی اماؤنٹ ضبط کر لے گی. تو یہ مثال بھی ہمیں عدالتوں ہی سے ملتی ہے, جس کو بظاہراً یہ لگتا ہے فواد چودھری صاحب کی بات سے اور دیگر رپورٹنگ سے کہ وفاقی حکومت اس مثال کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں جو عدالتیں خود اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ادارے اور پھر عدالت نے اپنا کام تو کر دیا, 8 ہفتے کی ضمانت دی, مگر اس کے بعد بولا کہ ہمارے پاس نہیں آئیے گا, یہ آپ پنجاب حکومت کے پاس جائیے گا. اور اس سماعت کے دوران بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بارہا کہا کہ یہ شخصی ضمانت پہ ان معاملات میں طبی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو چھوڑا جا سکتا ہے, ہمارے پاس کیوں یہ کیس لایا گیا. عدالت ان معاملات سے واضح طور پہ ڈسٹنس کر رہی ہے, ادارے بھی ڈسٹنس کر رہے ہیں. نیب نے بھی کہا کہ جی کہ آپ ہمیں یہ نہ لکھ کے دیں کہ ہم کیا کہیں گے. وفاقی حکومت اپنی گھبراہٹ کا شکار ہے. ایک عجیب معاملہ ہے, اور ایک جانب مریض ہے جو یقیناً بقول حکومت کے سرکار کے وہ کرٹیکلی ال ہے,
خان صاحب آپ نے بالکل جو آپ نے اپنا شروع کے اندر انٹروڈکشن اس سیکشن کا دیا تھا اس کے اندر آپ نے بالکل واضح کر دیا. انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری سیاست کی ایک روایت ہے جس کے اندر نواز شریف صاحب کے فیملی ممبرز بھی ہیں جو کہ ملک سے جب باہر چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئے. نواز شریف صاحب کی فیملی کے حد تک یہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے, دیگر بھی بہت سے سیاستدان یا دیگر اس طرح کے مطلوب شخصیات ہیں جو کہ ملک سے باہر چلی گئیں, واپس نہیں آئیں, جس وجہ سے جو ادارے ہیں جو کہ پروسیکیوٹنگ ادارے ہیں ان کے پاس یا جو ٹرائنگ کے ادارے ہیں, عدالت ہے فار ایگزامپل یا نیب ہے, تو ان کے پاس تو تقریباً کوئی سپیس نہیں بنتی کہ وہ کہہ سکیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, کیونکہ نہ تو کسی کنوکٹڈ شخص کو ملک سے باہر جانے کی نظیر ہے, نہ کوئی پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے, اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کل کو درکار نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب 100% کل کو درکار ہوں گے ہماری عدالت کو اور اداروں کو, کیونکہ اپیلیں ابھی پینڈنگ ہیں. نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب اپیل سنی جائے گی یا جب ٹرائل سنا جائے گا یا جب انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جائے گا تو ملزم کا یا مجرم کا وہاں پہ ان پرسن ہونا ضروری ہے. اور جب تک اجازت عدالت سے نہ دی جائے, یہ بھی ہے نا امپورٹنٹ کہ صرف نواز شریف صاحب کا معاملہ نہیں, ان کیسز کا معاملہ ہے. یہ پورے کیسز کہا جا رہا ہے کہ جیوپیڈائز ہو جائیں گے, وہ پھر نہیں چل پائیں گے اس کی روح کے مطابق, کیونکہ نواز شریف صاحب اس میں اگر مین ایکیوزڈ ہیں تو یہ پورا جو پروسیس ہے یہ پھر ایک طرح سے ذکر میں آئے گا. خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ پورا پروسیس پوری طرح مفلوج ہو جائے گا. نہ صرف کہ یہ چل نہیں سکے گا, یہ پروسیڈ بالکل بھی نہیں کر سکے گا, مفلوج ہو جائے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ حسن اور حسین نواز صاحب جو کہ لیٹس سے ایون فیلڈ کے ریفرنس کے اندر ایکیوز تھے, ویسے تو دیگر ریفرنسز میں بھی ایکیوزڈ ہیں, ایک میں کم از کم جو ایون فیلڈ کے ریفرنس میں ایکیوز تھے ان کی حد تک ٹرائل ہوا ہی نہیں کبھی. اب لیٹس امیجن, اگر ہم امیجن کریں کہ وہ آج واپس آ جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا ایئرپورٹ سے کیونکہ وہ اشتہاری ہیں, ان کو عدالت لے کے جایا جائے گا اور ازسر نو ان کا ٹرائل ہوگا, کیونکہ جب تک وہ پاکستان میں موجود نہیں تھے ان کے خلاف کوئی کاروائی اس ٹرائل کے اندر نہیں ہوئی, نہ ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے, نہ کراس ایگزامن کیا گیا, نہ ان کے خلاف گواہان پیش کیے گئے, نہ ان کے خلاف بحث کی گئی, کیونکہ ہمارے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر نواز شریف صاحب بھی باہر چلے جاتے ہیں تو یہ تمام میٹر جو ہے, ایون اگر مریم نواز صاحبہ ملک کے اندر ہوں بھی, نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو یہ تمام میٹرز ایفیکٹولی بند ہو جائیں گے. اور نہ صرف کہ اپیلیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, زیادہ ضروری جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, جس طرح چودھری شوگر مل کی انویسٹیگیشن لاہور میں ہے, اس کا ریفرنس نواز شریف صاحب کے بغیر نہ چل سکتا ہے, نہ دائر ہو سکتا ہے, نہ ہی اگر دائر ہو جائے تو اس کے اندر کوئی مثبت کارروائی ہو سکے گی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے.